بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اردو زبان و ادب پر۔ یاد رہے اس سے قبل ہم نے اردو زبان و ادب کی انواع اور اصناف و اقسام پر بنیادی طور پر ایک لیکچر دیا تھا، جس میں ہم نے اردو زبان و ادب کی جو بنیادی اقسام ہیں، جو اصناف ہیں، ہم نے ان کا ایک ضمنی چھوٹا سا مختصر سا تعارف پیش کیا تھا۔ آج میں اس دوسرے لیکچر کے اندر اردو زبان کی جو بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شاعری اور ایک ہے حصہ نثر۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ شاعری دو چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے، ایک موضوع کو سامنے رکھ کر اور ایک حیت اور شکل کو سامنے رکھ کر۔ اگر ہم شاعری موضوع کو سامنے رکھ کر کریں گے تو ہم نے اس کی کئی اقسام، کئی اصناف ہم نے اس کی بنائی تھیں۔ اس میں سے حمد ہے، نعت ہے، نظم ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے اور اشعب شعر ہے اور واسوخت ہے۔ یہ موضوع کو سامنے رکھ کر جو ہیں وہ شاعری کی قسم ہے۔ آج ہم ان دو قسموں میں سے حمد اور نعت پہ چند باتیں کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ شاعری کی بنیاد کب اور کیسے ہوئی اور کس وقت ہوئی، یہ ذہن میں رہے کہ اردو زبان میں اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد قلی قطب شاہ جو ہیں وہ اردو کے سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ مگر ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کا کردار اس موضوع پر ایک کتاب لکھی، اور انہوں نے اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاک پتن صاحب پاک پتن شریف داتا گنج شکر علیہ رحمہ نے جو شاعری کی ہے پنجابی میں، اس میں اردو کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو وہ اردو کو کی بنیاد جو ہیں وہ صوفیہ میں جو ہے گنج شکر ہیں ان کو قرار پاتے ہیں۔ مگر صاحب دیوان شاعر جنہوں نے پورا دیوان لکھا ہو اردو میں، اگر ان کو دیکھا جائے تو یقیناً وہ اس میں سر فہرست جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ بادشاہ ہیں محمد قلی قطب شاہ، جو اردو کے سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم آ جائیں اردو شاعری میں کے اس حوالے سے اور حمد پہ بالخصوص، تو حمد جو ہے ایک صنف ہے۔ ویسے تو یہ جو حمد ہے اس کو بطور خاص صنف کے طور پر ہر شاعر نے اپنی کتاب کی ابتدا میں برکت کے لیے اس کا استعمال کیا ہے، اور یہ معمول رہا ہے اردو زبان و ادب میں ہر شاعر کا کہ وہ اپنی کتاب کو ببرکت بنانے کے لیے اس کتاب کے شروع میں، اس کتاب کی ابتدا میں حمد کو ضرور نقل کرتا تھا، جو بھی مسلمان شاعر ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے اردو زبان کا اسلام کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے کہ اس میں چونکہ عربی اور فارسی زبان کی اکثریت ہے الفاظ کی اور شان و شوکت کے لحاظ سے، تو اس لیے یہ اور اس کا رسم الخط بھی عربی سے اور فارسی کے ملاپ سے وجود میں آیا ہے، تو اس لیے اس وجہ سے اس میں مذہبی جو اثر و رسوخ ہے، جو مذہبی رنگت جو ہے وہ اردو میں زیادہ نمایاں ہو کر نظر آ رہی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان جو ہے یہ کسی نہ کسی جذبات کہ مرہون منت بھی وجود میں آ جاتی ہوتی ہے، اور اردو زبان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ خاص مذہبی رنگ کے زیر اثر اس کی نمو ہوئی، اس کی پرورش ہوئی۔ یہ اس تسلیم کیا جاتا ہے کہ اردو زبان میں جو نثر ہے وہ سب سے پہلے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے معراج العاشقین کے نام سے کتاب لکھی اردو زبان میں۔ اردو زبان کی سب سے پہلی کتاب نثر کی شکل میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے تصوف کے موضوع پر معراج العاشقین کے نام سے لکھی۔ تو زبان کا سبب پیچھے مذہب بنا، پیچھے تصوف بنا، پیچھے صوفی ازم بنا، جس نے زبان کو وجود میں لائے۔ اور جتنے بھی غزنوی یا جو بیرون ممالک سے، افغانستان سے، ترک سے ہمارے صوفیاء آئے تھے اس ہندوستان کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں میں مذہب کے احیاء کے لیے، تو انہوں نے جس ذریعے کو استعمال کیا عام شخص تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، وہ زبان بھی اردو ہی تھی۔ حالانکہ وہ فارسی سے اور اپنی خاص ترک زبان سے یا افغانی زبان سے مکمل آگاہ تھے اور اچھے طرح جانتے تھے، اور وہ عربی سے بھی مکمل واقف تھے، مگر عام شخص تک جو بات پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ انہوں نے اردو زبان کو استعمال کیا، اور یہی وجہ بنی اردو زبان کے پھیلاؤ کی اور اردو زبان کے عام ہونے کی۔ اس میں صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، حمد کی طرف اب ہم آئیں تو صاحب دیوان جو پہلے شاعر ہیں محمد قلی قطب شاہ، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی حمد سے کی ہے۔
اب یہ ہم چونکہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کریم میں اس کی ابتدا بھی ہم سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام حمدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنی زبان سے خود اپنی تعریف کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، تو اللہ نے حمد خود اپنی کتاب میں خود کیوں کی، اپنی تعریف خود کیوں کی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ چونکہ کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد قرآن کریم میں بیان کر کے اپنی تعریف کا حق ادا خود کر دیا۔ حمد بطور صنف اردو زبان میں یہ موضوع کے اعتبار سے خاص ہے۔ اب اس میں حیت کا، شکل کا، ساخت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس میں ہمارے شعراء نے ہر ساخت کو، ہر حیت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ غزل کی حیت میں بھی حمد لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رباعی کی شکل میں بھی ہے، قطع کی شکل میں بھی ہے، مخمس کی شکل میں بھی ہے، مسدس کی شکل میں بھی ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے، اقبال نے کہا، ٹھیک ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا۔ مناجات کے اعتبار سے بھی حمد کو بیان کیا گیا ہے۔ مناجات بھی ایک اردو ادب میں ایک صنف ہے، اگر ہم موضوع کو سامنے رکھیں، جو حمد کی ہی ایک شکل بنتی ہے، حمد کا ہی ایک حصہ، اسے مناجات بھی کہتے ہیں۔ تو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، تو یہ مناجات کی ایک، حمد کی ہی ایک شکل ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں نعت پہ۔ نعت حضور علیہ السلام کی تعریف کے ساتھ خاص وہ الفاظ جس میں حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ اچھا، جس طرح حمد اور نعت کے لغوی معنی تو ہیں تعریف، ثنا جسے کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ حمد اب صرف اللہ کی ثنا کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ اسی طرح اردو زبان و ادب کے اندر لفظ نعت صرف حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کسی عام شخص کے لیے نعت کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے، ہم کسی عام شخص کے لیے حمد کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ ہاں، ثنا کہا جا سکتا ہے، تعریف کہا جا سکتا ہے، لیکن حمد صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح نعت کا لفظ صرف حضور علیہ السلام کی ثنا اور تعریف کے ساتھ خاص ہے۔ تاریخ دنیا میں سب سے پہلے جس شخص نے حضور علیہ السلام کی نعت بیان کی، وہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب خود تھے۔ اور پھر یہ لفظ حضور علیہ السلام کے ساتھ کس نے سب سے پہلے استعمال کیا؟ صحیح ترمذی شریف میں، شمال ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضور علیہ السلام کے ساتھ واصفہ کے بجائے نعتہ کے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو بہت بڑے اردو کے محقق ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری، وہ اپنی کتاب، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس اسی موضوع پہ ہے، اردو کی نعت خوانی۔ تو وہ اپنی اس ریسرچ میں، تھیسس میں یہ لکھتے ہیں اردو نعتیہ شاعری میں کہ یہ نعت کا لفظ سب سے پہلے حضرت علی نے حضور علیہ السلام کی تعریف کے ساتھ خاص کیا، جو بعد میں پھر ہم تک آج تک پہنچا ہے۔ تو اردو زبان کے اندر نعت بطور صنف بھی ہر محقق یا ہر شاعر یا ہر ادیب نے اپنی کتاب کو بابرکت بنانے کے لیے استعمال کیا، اور اس میں ایک لمبی فہرست ہے ابتدا سے لے کر اردو زبان کے اور آج تک، جس میں امام احمد رضا خان ہیں، محسن کاکوروی ہیں، مظفر وارثی ہیں، ٹھیک ہے، جو نعت الحمدللہ تحریر بھی کرتے تھے، پھر الحمدللہ اسے پڑھتے بھی تھے۔ تو نعت کا لفظ سب سے پہلے تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا، اور باقاعدہ صحابہ کرام میں دیکھیں تو حضرت حسان بن ثابت ہیں، حضرت ظہیر، ابی بن ظہیر ہیں، کعب بن زہیر ہیں، پھر حضرت سیدہ عائشہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف لکھی، پھر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت بڑی مشہور ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور پھر اگر ہم ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں تو پھر ایک بہت بڑے عاشق ہیں امام احمد رضا، ان کا نعتیہ کلام بہت ماشاءاللہ مشہور و معروف ہے اور کمال ہے اردو
تاریخ میں اردو ادب میں ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں نعت کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ان کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے نعت خوانی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پوری کتاب ماشاءاللہ لکھی ہدایت بخشش کے نام سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا اردو زبان و ادب میں شاعری میں موضوع کے اعتبار سے دو صنفیں حمد اور نعت ہمارا آج کا موضوع تھا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں اصناف اردو زبان و ادب میں شعراء اور ادباء کے ہاں اپنی کتابوں میں اسے بابرکت بنانے کے لیے استعمال ہوئی، اور ہمارے شعراء نے بطور خاص بھی اس پر کئی کتابیں لکھیں، نعتیہ مجموعے لکھے، ٹھیک ہے، حفیظ طیب نے لکھے، محسن کاکوروی نے لکھے، امیر منائی نے لکھے، ٹھیک ہے، اور بھی بے شمار ایسے ہیں شعراء جنہوں نے اس پر پوری کتابیں بھی لکھیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے موضوعی شاعری کے ساتھ صنف کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔